Welcome back. جب تک خلاف ورزی نہیں ہوتی معاہدہ لاگو رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف پاک افغان جنگ بندی معاہدے پر خبر ایجنسی رائٹرز کو انٹرویو میں بولے یہ طے ہوا ہے، دراندازی نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر پناہ نہیں دی جائے گی. مذاکرات کے دوران طالبان حکام سہولت کاری سے انکار کرتے رہے. ترکی اور قطر نے کہا یہی تنازع کی جڑ ہے. So it's very clearly spelled out that there won't be versions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating and obviously they deny it, but in an implied way both the countries, Turkey and Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. We told them that this is something which everything hinges on this one clause. There is no timeline to it. We just extended it. There was no timeline that we'll watch till such and such date and then extend. We are at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement which is already in force. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان طالبان رجیم نے کل عدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کیا. پاک افغان معاہدہ خفیہ رہے گا. غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی، تجارت بھی معاہدے کا حصہ ہے. 25 اکتوبر کو استنبول میں مزید بات ہوگی. قطر اور ترکی پاکستان میں امن چاہتے ہیں. پاکستان کو قطر ترکی کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے. بارڈر کا معاملہ ایجنڈے پر ہے، نہ اس پر بات ہوگی. افغان رہنما کیا بھڑکے مارتے ہیں اس کی حیثیت نہیں. دونوں ملکوں کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے. اٹک تک کی بات کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ تورخم بارڈر کتنی بڑی حقیقت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. عرب نیوز سے انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا افغانستان کو طے کرنا ہوگا کالعدم ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کی نگرانی کیسے کی جائے. Mechanism of this arrangement will be decided over there. How to monitor the activities of TTP in Afghanistan. They are housed over there, nobody can deny that, and their leadership is there, and that is why we went after them when there were strikes in Kabul and last week and a couple of other cities. So this is everything hinges on this thing. This agreement, the most important clause in this agreement is that TTP should not be allowed to operate from their territory. پاک افغان تورخم سرحد جلد کھولے جانے کا امکان. پاکستانی سفارت حکام نے ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتا دیا دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے. کوئی اور تنازع نہ ہوا تو تورخم سرحد کھول دی جائے گی. ذرائع نے بتایا پاک افغان تورخم سرحد آمد و رفت کے لیے جلد کھولنے کی تیاریاں جاری ہیں. امپورٹ و ایکسپورٹ سکینرز دوبارہ نصب کر دیے گئے ہیں. پاک افغان سرحد افغانستان کی جانب سے دراندازی کے باعث بند کی گئی تھی. روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. روسی وزارت خارجہ نے کہا قطر اور ترکی کی سالچی میں ہونے والا معاہدہ خوش آئند ہے. کابل اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات امن کی بنیاد ہیں. سیاسی و سفارتی ذرائع سے اختلافات حل کرنے کے عزم قابل تحسین ہے. روس نے افغانستان اور پاکستان پر تعاون بڑھانے پر زور دیا. کہا انسداد دہشت گردی کے میدان میں دو طرفہ تعاون میں وسعت لائی جائے. یورپ میں غیر قانونی قیام کو قانونی بنانے کے لیے افغان جعلی خطوط کا سہارا لینے لگے. گزشتہ روز یورپی ملکوں نے کمیشن کے نام خط میں تمام غیر قانونی مقیم افغانوں کو فوری یورپ سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا. اخبار ٹیلی گراف کا کہنا ہے یورپ کے بدلتے تیور دیکھ کر افغان طالبان یورپ میں افغان شہریوں کو موت کی دھمکیوں پر مبنی جعلی خطوط فروخت کرنے لگے تاکہ وہ کسی بھی صورت میں یورپ میں ہی رہیں. دھمکی آمیز خطوط 40 پاؤنڈز میں دستیاب ہیں جبکہ طالبانی مہر والے پریمیم خطوط 200 پاؤنڈز میں فروخت ہو رہے ہیں. بدعنوان مقامی حکام ایسے خطوط حاصل کر کے سیاسی پناہ کی درخواستوں میں استعمال کرتے ہیں. تحقیقات کے دوران ٹیلی گراف کے رپورٹر نے 3 مختلف علاقوں سے 40 پاؤنڈز میں ایسے خطوط حاصل کیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خطوط میں اکثر اسی ملک کا نام درج ہوتا ہے جہاں پناہ گزین نے درخواست جمع کرائی ہوتی ہے.
نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کے بیرون ملک احتجاج کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین زہری کے موجودہ حالات سے لا علم نکلے۔ خاتون صحافی کا کہنا تھا مظاہرین اور غیر مقامی باشندوں کو غیر ملکی لابیز کے ذریعے کرائے پر حاصل کیا گیا۔ مظاہرین نے جن افراد اور بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں وہ ان کے نام تک نہیں جانتے تھے۔ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی تشکیل ٹیڑھی کھیر بن گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلے پارلیمانی پارٹی اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے ارکان نے وزیر اعلیٰ کو کابینہ میں غیر منتخب ارکان کی شمولیت پر مزاحمت کی دھمکی دی ہے۔ کہا ہے مزمل اسلم کے علاوہ کسی غیر منتخب شخص کو کابینہ میں شامل کرنے پر مزاحمت کریں گے۔ مصدق عباسی، تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کسی صورت کابینہ کا حصہ تسلیم نہیں کریں گے۔ نواز سے منتخب نمائندوں میں سے جسے چاہیں کابینہ میں شامل کریں، اعتراض نہیں ہوگا۔ غیر منتخب شخص کو کابینہ میں شامل کیا تو اسمبلی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ساتھی ارکان کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم کر دیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں جوڈیشل میجسٹریٹ مبشر حسن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 28 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بھارا کہو میں مقدمہ درج ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے وکیل شبر رضا رضوی سے استفسار کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ الگ ہے اور آئینی بینچ الگ۔ سپریم کورٹ سے سو موٹو اختیارات واپس لے لیے گئے مگر بینچ کے پاس سو موٹو کا اختیار ہے۔ یہ تو آپ نے اچھی بات کی، بینچ کے اختیارات میں اضافہ کرا دیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، نئے بینچ کو کچھ اختیارات دیے گئے لیکن سپریم کورٹ سے اختیارات چھینے نہیں گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آئین اور آرٹیکل 191A میں ترمیم ہو چکی، ہم 191A کو کیسے اور کس طرح بائی پاس کر سکتے ہیں؟ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو ہمیں پہلے معطل کرنا پڑے گا۔ وکیل نے کہا 191A کو آئین کی دیگر شقوں سے ملا کر پڑھنا ہوگا، 191A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے یہاں تو واضح لکھا ہے آئینی بینچ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ آرٹیکل 184(3) کے اختیارات آئینی بینچ کو منتقل ہو چکے ہیں۔ وکیل شبر رضا رضوی نے موقف اپنایا، سارے اختیارات یہاں منتقل کرنے تھے تو واضح طور پر لکھا کیوں نہیں گیا؟ آرٹیکل 191A سے سپریم کورٹ کا 184(3) کا اختیار ختم نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں اب میں نہیں بلکہ ہم بن کر کام کیے جائیں۔ ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ راجہ خلیق الزمان انصاری نے باخبر سویرا میں کہا گرین لائن منصوبہ کراچی میں فعال ہے، معاملات حل ہو گئے ہیں، جلد باقی 3 اسٹیشنز کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں روڈ کٹنگ کے پیسوں پر انکوائری کرائیں، ان کے اکاؤنٹس منجمد کرائیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں جماعت اسلامی نے کراچی کا سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کرایا۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں اور سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہے۔ گورنمنٹ پہ ہم نے جو پریشر بنایا ہوا تھا اس پریشر کو ختم کرنے میں جس جماعت نے کردار ادا کیا ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ اس جماعت نے کراچی پر سودا کیا اور سودا کر کے جو ہے یہ نظام پورے صوبے پر مسلط کر دیا۔ کراچی شہر کے لگ بھگ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ آج اگر بالعموم جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے ان سارے ٹاؤنز میں جو گلی کی اور گلیوں کی صورتحال ہے، غزہ کے جو سڑکوں کی جو بمباری ہو گئی تھی اس کے بعد جو سڑکوں کا حال تھا وہ بھی لاکھ گنا بہتر تھا جو حال جماعت اسلامی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے علاقوں اور ان کی گلیوں کا ہو گیا۔ اربوں روپے کے ریونیو آپ کے ٹاؤنز کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد رونا صرف یہ لگانا ہے کہ جی فلانا محکمہ میرے نیچے کر دو، میں اس سے کام نہیں کر سکتا۔ میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ڈیمانڈ ہوگی، اتنا بڑا اسکیم ہے یہ روڈ کٹنگ کے پیسوں کا، OZT کے پیسوں کا استعمال نہ کرنے کا، اس پہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کے تھرو جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے۔ جب تک انکوائری ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جائیں۔ یہ جو اتنے اربوں روپے کی جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے اس کی انکوائری بنتی ہے جناب، اینٹی کرپشن سے بھی اس کی انکوائری کی جائے۔ گرین لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ صرف MQ والے سفر کریں گے، پھر تو سیاسی مخالفتیں روک دو۔ یہ گرین لائن سب کا پروجیکٹ ہے بھائی،
इसी तरह रेड लाइन भी सबका प्रोजेक्ट है, वो अल्लाह माफ़ करे उस पर पता नहीं कितने बकरे काटने पड़ेंगे, वो चलेगा। बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये वाला जो ग्रीन लाइन वाला प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कराची की कौसर न्याजी कॉलोनी में बाप ने छुरियों के वार से 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं मकतूलीन के भाई के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कौसर नियाजी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सफ़ाक वालिद ने बेदर्दी से अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। आप लोग कितने बहन भाई हैं और ये वाक़या जब पेश आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं कहीं और रहता हूँ, मेरे को इन्होंने निकाला हुआ था 8 महीने से घर से, मेरे को भी ऐसे ही मारते पीटते थे। मैंने FIR भी करवाई थी तो पुलिस ने इसको नहीं गिरफ्तार किया था, इसने शख्सी जमानत ले ली थी। तो रात को मैं सर इनको मिलकर गया, उनको दोनों बहनों को पैसे देकर गया हूँ सर। मैंने बहनों को बोला खाने खाए, बोलते हाँ भाई हमने खा लिया। मैं इनको पैसे देकर गया हूँ, मैं इनको मिलकर गया हूँ। रात में बहन को झूला खिलवाया, छोटी को सबसे झूला खिलवा के मैं घर इनको छोड़ के इधर चला गया हूँ घर पे। अभी मेरे को सुबह पता लगा सर। जी बिल्कुल, ये उन बच्चियों का भाई है। इसका कहना है कि वो साथ नहीं रहता है। आज उसे जब इतला मिली वो यहाँ पर पहुँचा तो उसके बहनें खून में लथपथ पड़ी हुई थी। उसका मुतालबा है कि इसके वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसे करार वाकई सज़ा भी दी जाए। जी, कच्चे के 50 डाकू सरेंडर करके कौमी धारे में शामिल होने को तैयार हैं। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब कल मुनक्किद होगी। मजीद जानेंगे संजय साधवानी से। जी संजय, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से एक प्रोग्राम 22 अक्टूबर को रखा गया है, जिसमें कच्चे के 50 से ज़्यादा डाकू जो है सरेंडर करने को तैयार हो गए हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिस पॉलिसी का मकसद था कि कच्चे के डाकुओं को ये मौका फराहम किया गया कि पर्याप्त सरेंडर करें ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी सिंध हुकूमत ने डाकुओं के सरेंडर करने की पॉलिसी सदर मुमलिकत की हिदायत पर मंजूर की है। अपडेट कर रहे थे संजय साधवानी, शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आज पहले नंबर पर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का आज भी आलूदा तरीन शहर है। लाहौर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दे दी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहर भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गए। बहावलपुर, गुजरावाला, पतोकी और फैसलाबाद का AQI भी 200 पार्टिकुलेट मीटर से तजावुज़ कर गया है। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने महमूद खान अचकज़ई पर एतमाद का इजहार किया। अब्दुल कादिर हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन जमात 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है। और इस हवाले से उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक दरख्वास्त जो है वो स्पीकर ऑफिस में जमा कराई है। चीफ विप आमिर डोगर और साबिक स्पीकर असद कैसर अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये दरख्वास्त सेक्रेटरी जो है उनको जमा कराई है। और ये मुतालबा किया गया है कि महमूद खान अचकज़ई अक्सरियती अपोजिशन अरकान का एतमाद रखते हैं, लिहाजा एक ऐसा ओहदा जो तवील अरसे से खाली है इसकी फिल फौर तकर्री का अमल मुकम्मल किया जाए। तो ये दरख्वास्त जो है 74 अरकान के दस्तखत के साथ स्पीकर के सेक्रेटरी को मौसूल हो चुकी है और रिसीविंग उनको मिल चुकी है, जिसके बाद अब जैसे ही स्पीकर दफ्तर अपना संभालेंगे या पहुंचेंगे तो उसके बाद इस पर कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 30 हो गई है। नया पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले तोरगढ़ से रिपोर्ट हुआ। पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चे की उम्र 1 साल, ताल्लुक तहसील कंडर यूसी घड़ी से है। मुतासरा बच्चे में पोलियो वायरस की अलामात 19 सितंबर को जाहिर हुई थी। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा से 19, सिंध से 9, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुए। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबके पर फिर से बाजी लेके रवा माली साल की पहली तिमाही
میں تنخواہ دار طبقے نے 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، جو گزشتہ سال کی سہ ماہی کی نسبت 20 ارب روپے زیادہ اور تاجروں، تھوک فروشوں اور برآمد کنندگان کی مجموعی ادائیگی سے دگنا ہے۔ انکم ٹیکس کی مد میں 11% اضافہ ریکارڈ ہوا، سیلز ٹیکس میں 13% گروتھ ہوئی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 26% اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 13% اضافہ ہوا، مگر اس کے باوجود جولائی تا ستمبر 200 ارب روپے سے زائد کا ریونیو شارٹ فال رہا۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے مالی سال 2024 سے 2030 تک ملٹی ایئر ٹیرف میں کمی کر دی ہے۔ مزید بتائیں گے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انجم۔ بالکل، یہ ملٹی ایئر ٹیرف کی نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ نیپرا کا اوسط ٹیرف 39 روپے 97 پیسے فی یونٹ سے گھٹا کر 32 روپے 37 پیسے کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ کے الیکٹرک کے جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور سپلائی بزنس کے متعدد پہلو محیط ہے اور رائٹ آف کلیم سے متعلق نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دیگر معاملات میں نیپرا کی جانب سے نمایاں تبدیلیاں کمپنی کے لیے غیر پائیدار ہیں۔ ان تبدیلیوں سے تمام اسٹیک ہولڈر خصوصاً صارفین پر دور اثرات مرتب ہوں گے اور کہ الیکٹرک کے نیپرا نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے انجم وہاب، شکریہ۔ کراچی میں سبزیاں اب عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ جہاں دکانوں اور بچت بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے، وہاں سبزی منڈی میں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سپر ہائی وے کی نیو سبزی منڈی میں ٹماٹر 350 روپے کلو، پیاز 80 روپے کلو اور آلو 60 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سبزی کے بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں ایرانی ٹماٹر دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے مہنگے داموں میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ایران سے مال آ رہے، وہ کبھی 3 کنٹینر پہنچ جاتے ہیں، کبھی 5 کنٹینر پہنچ جاتے ہیں، کم مال کم آ رہے ہیں تو اس کا ریٹ مہنگا نکل جاتے ہیں۔ مہنگا اس لیے کہ پہلا وہ آ رہا ہے نا، لازم اس پہ خرچہ ہوتا ہے، پنجاب والا شروع ہو جائے گا پھر 100 تک آ جاتا ہے۔ شہری کے مطابق سبزی منڈی ہو یا بازار، سبزی کی قیمتیں ہر جگہ دگنی ہیں۔ قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے۔ یار سہولت مل جاتی ہے، تھوڑا سستا مل جاتا ہے، لیکن جو ہے یہاں پہ آگے پتہ چل رہا ہے سستا نہیں ہے، یہاں پہ مہنگائی وہی بڑھی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی آنے کا فائدہ نہیں لگ رہا۔ شہریوں کے مطابق گوشت کے ساتھ ساتھ اب سبزیاں بھی خریدنے سے قاصر ہیں۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ عدنان راجپوت، ARY نیوز کراچی۔ آئی فون 17 کے جدید ورژن نے امریکہ اور چین میں شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ آئی فون کی نئی ایپ AAPL.O کے باعث فون کی مانگ میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے باعث کمپنی کی مارکیٹ ویلیو 4 کھرب ڈالر کے قریب پہنچ گئی۔ آئی فون 17 نے ابتدائی 10 دن کی فروخت میں گزشتہ ماڈیول کے مقابلے میں 14% زائد کا ریکارڈ بنایا ہے۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔